بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز۔ آج ہم جانیں گے عدالت سے خلا حاصل کرنے کا مکمل طریقہ کار، ہاؤ ٹو گیٹ خلا فرام کورٹ۔ خلا ایک ایسے لیگل پروسیس کو کہتے ہیں جس میں بیوی اپنے شوہر سے خلا ڈیمانڈ کرتی ہے۔ شوہر اگر خلا نہ دے تو بیوی عدالت کے ذریعے خلا حاصل کر سکتی ہے۔ جن گراؤنڈز کی وجہ سے بیوی خلا حاصل کرتی ہے ان میں جیسے شوہر مار پیٹ کرتا ہو، مینٹل ٹارچر کرتا ہو، نگلیکٹ کرتا ہو، یا اگر کوئی بھی وجہ نہ ہو، بیوی صرف یہ بھی کہہ دے، عدالتوں نے یہ ہیلڈ کیا ہے کہ بیوی صرف اگر یہ بھی کہہ دے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے، تب بھی عدالت خلا کی ڈگری کر دیتی ہے۔ جن ڈاکومنٹس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان میں نکاح نامہ اور عورت کے CNIC کی کاپی چاہیے ہوتی ہے۔ اوریجنل نہ بھی ہوں تو کاپی چل جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ نکاح نامہ عورت کے پاس موجود نہیں ہوتا، تو یونین کونسل جہاں پہ نکاح رجسٹرڈ ہوتا ہے وہاں سے نکاح نامے کی کاپی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر پھر بھی نکاح نامے کی کاپی نہیں ہے تو عورت بیان حلفی دے سکتی ہے عدالت میں کہ نکاح نامہ اس کے پاس نہیں ہے، تو بھی وہ چل جائے گا بیان حلفی بھی۔ تو یہ ڈاکومنٹس ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈاکومنٹس بھی ہیں، اگر وہ ہوں تو بہتر ہے، نہ ہوں تو یہ دو مین ڈاکومنٹس ہیں۔ باقی ڈاکومنٹس میں جیسے شوہر کا CNIC کی کاپی ہو اور شوہر کے ایڈریس کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس ایڈریس پہ نوٹسز وغیرہ بھجوائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مدعیہ یعنی بیوی اپنے ضلع کی فیملی کورٹ میں آ کے خلا کا دعویٰ کرے گی کسی وکیل کے تھرو۔ ضروری نہیں کہ اس کے ID کارڈ کے ایڈریس میں یا نکاح نامے میں جو ایڈریس لکھا ہوا ہے اسی ضلع میں وہ آ کے خلا کا دعویٰ کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ اس کے ID کارڈ پہ یا نکاح نامے پہ فیصل آباد کا ایڈریس لکھا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ فیصل آباد کی فیملی کورٹ میں خلا کا دعویٰ کرے۔ اگر وہ راولپنڈی میں یا اسلام آباد میں یا کسی اور جگہ پہ عارضی طور پہ رہ رہی ہے تو وہ وہیں پہ اسی کورٹ میں، اسلام آباد کی کورٹ میں یا راولپنڈی کی کورٹ میں، فیملی کورٹ میں خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ خلا کا دعویٰ جو ہے اس میں نکاح نامے کی ڈیٹ وغیرہ لکھنی ہوتی ہے، جس جگہ پہ ہو نکاح ہوا ہو اس جگہ کے بارے میں، وٹنسز اگر کوئی ہیں تو ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے، خلا کی وجہ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ جب دعویٰ عدالت میں دائر ہو جاتا ہے تو کورٹ مدعا علیہ یعنی اس کے ہسبینڈ کو نوٹس کرتی ہے۔ اگر پھر بھی وہ نہیں آتا تو اخبار اشتہار کا آرڈر ہوتا ہے۔ لیکن آج کل دیکھا گیا ہے کہ سمن، TCS اور اخبار اشتہار، ان تینوں کا آرڈر اکٹھے ہی کر دیا جاتا ہے عدالت کی طرف سے۔ اگر اس کا ہسبینڈ آ جاتا ہے یہ نوٹس ہونے کے بعد تو اگلی کارروائی ہوتی ہے، اگر وہ نہیں آتا تو یک طرفہ کارروائی کے آرڈر ہو جاتے ہیں عدالت کی طرف سے۔ جب شوہر عدالت میں آ جاتا ہے تو کورٹ اس کو اپنا جواب داخل کرنے کا کہتی ہے، جس کو جواب دعویٰ کہتے ہیں۔ جب اس کا جواب داخل ہو جاتا ہے تو اس سے اگلی ڈیٹ پہ کورٹ ان کا کمپرومائز کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ کوشش ایک دفعہ، دو دفعہ یا تین دفعہ بھی کی جا سکتی ہے۔ کورٹ بار بار کوشش کرتی ہے کہ ان کی مصالحت ہو جائے۔ اگر وہ مصالحت نہیں ہوتی تو پھر اگلی کارروائی ہوتی ہے۔ بار بار کی مصالحت کی ناکامی کے بعد عورت اپنا بیان عدالت میں ریکارڈ کروا دیتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اسے خلا چاہیے۔ ہسبینڈ بھی جو اس کا سٹانس ہے وہ ریکارڈ کروا سکتا ہے۔ عورت کے بیان کے بعد کہ اسے خلا چاہیے اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، عدالت خلا کی ڈگری پاس کر دیتی ہے۔ خلا کی ڈگری عدالت سے لینے کے بعد جو اگلا پروسیجر ہے وہ یونین کونسل کا پروسیجر ہے، جو کہ 90 ڈیز کا پروسیجر ہوتا ہے۔ خلا کی ڈگری ایک طلاق کنسیڈر کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو عدت ٹائم ہوتا ہے وہ 90 ڈیز ہوتا ہے۔ اس میں اختلاف موجود ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ خلا کے بعد عدت ٹائم 30 ڈیز کا ہوتا ہے، لیکن ہماری عدالتوں میں جو پریکٹس کیا جا رہا ہے، جو یونین کونسل میں پریکٹس ہو رہا ہے، وہ 90 ڈیز کا عدت ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں یونین کونسل دونوں
فریق کے درمیان مصالحت کی کوشش کرتی ہے. ہر مہینے ایک نوٹس بھیجا جاتا ہے اور پارٹیز کو بلایا جاتا ہے اور کمپرومائز کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اگر 90 ڈیز گزرنے کے باوجود کمپرومائز نہیں ہوتا تو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ یعنی ڈائیورس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو کر دیا جاتا ہے. یہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے بغیر دوسری شادی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب دوسرا نکاح ہوتا ہے تو اس کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے یہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اچھا، اس میں جب خلا کی ڈگری لے لی جاتی ہے تو اس میں ایک غلطی اکثر کی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خلا کی ڈگری لے لی ہے اس کے بعد 90 ڈیز کے بعد ہمیں ڈائیورس سرٹیفکیٹ آٹومیٹکلی مل جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو یونین کونسل میں درخواست دینی ہوگی. اس درخواست کے ساتھ خلا کی ڈگری کی اٹیسٹڈ کاپی بھی لگانی ہوگی. جب وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کے 90 ڈیز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے. 90 ڈیز کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تب سٹارٹ ہوگا جب اپلیکیشن آپ دیں گے. اس کے بغیر جو ہے یہ 90 ڈیز کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ نہیں ہوتا. پھر ڈائیورس سرٹیفکیٹ جب لے لیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ لے کے عورت جب نادرا کے دفتر جائے گی تو اس کے آئی ڈی کارڈ پہ جو اس کے ہسبینڈ کا نام لکھا ہے وہ وہاں سے تب ریموو ہوگا اور اس کے والد کا نام لکھ دیا جائے گا، یا اگر اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو اس کے دوسرے ہسبینڈ کا نام تب لکھا جائے گا. تو یہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. خلا کی ڈگری کے لیے عدالت میں جو ٹائم لگتا ہے وہ تقریباً 1 مہینہ یا 1 سے 2 مہینے کے درمیان لگتا ہے اگر ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہو، یعنی کہ یک طرفہ کارروائی ہو. ہسبینڈ اگر نہیں آتا تو تقریباً اتنا ٹائم لگتا ہے، اور اگر ہسبینڈ آ جاتا ہے تو اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. اور یونین کونسل میں جو پروسیجر ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ 90 ڈیز کا پروسیجر ہے. تو یہ سارا ٹائم لگتا ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر آپ نے سیکھا ہے تو آپ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں.